اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے. یعنی ہمارے پاس رزق تھوڑا ہے تو ان کو کھلائیں گے کہاں، وہ بچے کم ہی اچھے. یہ جو ایک کوئی اچھی بات کے ذریعے سے بھی بات آ جائے گی اور یہ مفلسی اور تنگ دستی کے ذریعے سے بھی بات آ جائے گی. اولاد کو قتل نہ کرو. اچھا، جو معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے سمجھیں، اگلی نسل اگر نہیں پنیری لگے گی تو معاشرہ آگے کیسے بڑھے گا؟ جو اس وقت موجود لوگ ہیں یہ تو ٹھیک ہے بھائی 60 سال 70 سال پورے کر کے دنیا سے اٹھ جائیں گے، لیکن اگلی اگر نرسری نہیں لگائی ہے تو آگے یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے کہ نسل انسانی جو ہے وہ بڑھتی رہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نظام بھی ایسا بنایا کہ برابر نہیں رہتی، بڑھتی ہے. یہ 2 افراد سے شروع ہوئی تھی، آدم اور حوا سے، آج 7 ارب ہے. تو اگر یہ بیلنس رہتا کہ جتنے مریں گے اتنے پیدا ہوں گے تو پھر آگے تو نہ بڑھتا. تو یہ بھی ایک ارتقاء ہے جو ہو رہا ہے. نسل کم نہیں ہو رہی، نسل بڑھ رہی ہے. لیکن آپ اگر قدغن لگا دیں گے، کسی بھی وجہ سے لگائیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نسل جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گی. تو جب نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب معاشرہ تباہی کے رستے پر گامزن ہو گیا ہے. معاشرے کا رخ اب جو ہے وہ الٹا ہو گیا، خسارے کی طرف ہو گیا ہے. لہذا نسل پروان چڑھانے کی بات ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے رستے کی رکاوٹ نہ بنے. یہ جملہ ذرا اس کو میں مزید کھولوں گا نہیں، بس آپ اس کو غور فرما لیجئے خود جو بات میں کہہ رہا ہوں. اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پہلے انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اولاد کو قتل کرنے کے علاوہ بھی کسی طریقے سے ان کا دنیا میں آنے کا رستہ روک دیں. ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس. یہ دوسرا جو رستہ تھا وہ بہت مشکل تھا. وہ جو عزل کرتے تھے، وہ یعنی آپ این آخری مرحلے پہ بیوی سے جدا ہو جائیں یا لونڈی سے جدا ہو جائیں، تو اب یہ تو کار دارد ہے. وہ تو کسی عالم دین نے لکھا تھا جو یہ کر سکتا ہے بے شک کر لے. تو وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی ترقی سے کہ بہت آسان ہو گیا کام. اور پھر یہ کہ اس طرح کے فتوے بھی موجود ہیں کہ چلیں جی پہلے 4 مہینے کے اندر اگر ابارشن ہو گئی ہے تو اس کی بھی گنجائش لوگوں نے دے دی ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اول تو آپ استقرار حمل کا رستہ ہی روک دیتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ اگر حمل قرار پا بھی جائے تو ایک خاص مدت کے اندر اگر لوگ اس کے اوپر اس کی ابارشن کرا دیں تو وہ بھی ایک ہے. تو اصل میں یہ بھی سارے معاشرے کو تباہ کرنے کے طریقے. وہاں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک ہی صورت تھی کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اسے قتل کرے. اچھا، یہ قتل کرنے کی بھی صرف ایک صورت نہیں تھی، یعنی قتل اور بھی وجوہات سے ہوتے تھے. ایک یہ کہ کسی جو ہے نا دیوی یا دیوتا یا کسی بت کے بلی چڑھانا، یعنی اس کی وہ نیاز دینا، اس کے آگے جا کے قربان کرنا. بڑی قربانی ہے نا، جیسے کوئی بچڑا ذبح کریں یا کوئی جو ہے وہ بیل جا کے ذبح کریں، اس کی بجائے اپنا بچہ جا کے ذبح کریں. تو ایک کام تو یہ بھی کرتے تھے. اچھا، ایک غیرت کے نام پہ بھی قتل کرتے تھے، وہ بڑی معروف بات ہے، وہ بچیاں قتل کرتے تھے. اور یہ کہ پھر کسی خاص عورت سے چاہیں کہ بھئی اس سے اولاد نہ ہو، اولاد ہو مطلب اس سے تو وہ اپنی بیوی بنا کے رکھیں اسے، لیکن اس سے نسل نہ چلے. یہ بھی ان کا ایک بعض جگہوں پہ تھا. تو وہاں پہ بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. لیکن یہاں قرآن مجید نے ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا. یہاں خشیت املاک، مفلسی، تنگ دستی کے ڈر سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. تھوڑے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے جو ہے وہ خرچہ پورا کرنا آسان ہے، زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے خرچہ پورا کروں گا. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے زمانے میں آ کے یہ جو فلسفہ بنا ہے بچے 2 ہی اچھے، اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 بچوں سے آپ کو خوشحالی ملتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. آپ اگر بات کریں ایسے لوگوں سے جو اس فلسفے کے عامل ہیں تو وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ 2 بچوں کے اگر ہوں گے تو آپ کے جو محدود وسائل ہیں، کم وسائل، ان کم وسائل میں آپ 2 بچوں کی ہی کوالٹی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، کسی اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، اور یہ کہ ان کو ہائر ایجوکیشن تک لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے 5 6 8 9 بچے ہوئے تو یعنی آپ ان کو اچھی طرح ایجوکیشن نہیں دے سکتے. اب کھانا پینا آج کے دور میں مسئلہ نہیں ہے، یا کم از کم 2018 سے پہلے تک تو مسئلہ نہیں تھا. اب اگر بن گیا ہے تو پھر اب بنے گا، ابھی تک تو نہیں ہے مسئلہ. لوگ کھا پی تو لیتے ہی ہیں، چلیں سوکھی روکھی نہ بھی صحیح، مطلب وہ روکھی سوکھی تو اب نہیں کوئی کھاتا، سب چپڑی چپڑی کھاتے ہیں جب سے ڈالڈا آیا ہے. تو کم از کم یہ والا مسئلہ اب نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھوکا مرتا ہے. اگرچہ کہ بعض خبریں اس طرح کی بھی آ جاتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اب یہ سوچ نہیں ہے کہ بچہ بھوکا مرے گا. سوچ یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت، اور تربیت سے مراد ایک ایسی تربیت کہ جس کے نتیجے میں وہ کل معاشرے میں کسی اعلی مقام پر، کسی اعلی منصب پر، کسی اعلی عہدے پر
کوئی جو ہے رولنگ ایلیٹ کے اندر وہ شامل ہو سکے. اب تربیت کا مطلب یہ ہے, اور ظاہر ہے وہ کرنے کے لیے پھر مخصوص سکولوں میں پڑھے گا, وہ روٹس میں پڑھے گا یا بیکن ہاؤس میں پڑھے گا, یا اور ان کی پھر فیسیں ہیں. تو آپ کے 6 بچے ہوں تو آپ تو نہیں افورڈ کر سکتے, ہاں ایک ہو تو کر سکتے ہیں, وہ تو پھر چلیں کوئی زمین بھی بیچ کے کیا جا سکتا ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے کا مطلب, یعنی وہ اس کا فلسفے کے پیچھے سوچ کیا ہے, تو وہ صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی مقام تک پہنچے, تو بجائے 6 ایسے بچے پیدا کرنے کے جنہوں نے کل مزدوری پیدا کرنی ہے, ایک ایسا بچہ پیدا کر لیں جس نے کل CSS کرنا ہے, یا جس نے کل جو ہے وہ کوئی اعلیٰ عہدے پہ جانا ہے, یا کوئی ہائر پوزیشن جو ہے وہ گین کرنی ہے, تو وہ ایک ان 6 پہ بھاری ہے. لہذا بچے 2 ہی اچھے. اور وہ بھی اب 2 ہی اچھے بھی, ہمیں پرانی کہانی سنا رہا ہوں, ہمارے بچپن کے دور میں یہ جو ہے وہ, اب پتہ نہیں 2 بھی اچھے ہیں کہ ایک ہی اچھا ہے, یا وہ ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہرحال بچہ ایک بھی اور ٹیں ٹیں تو کرتا ہے, اور آپ کو مطلب آپ کا سکون, آپ کا آرام, آپ کی جو بھی انجوائمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب تو کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک عمر تک تو ایک بھی نہیں اچھا ہوتا ہوگا, کیونکہ جس رخ پہ اب ہم چل پڑے ہیں تو اس پہ تو یہ صورت. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا, یہ جو گروتھ ہے یہ گھٹ جائے گی, نسل انسانی کی جو افزائش ہے اس میں کمی آ جائے گی. تو پھر آج آپ نے 70 سال 80 سال جو ہے یہ کام تو کر لیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ فلسفہ آپ کے اگر پردادا جی کو یا ان کے دادا جی کو سمجھ میں آ گیا ہوتا, تو آج آپ کس نالی میں پڑے ہوتے, یہ بھی تو سوچے نا. دوسری بات یہ ہے اس ضمن میں کہ یہ کسی کو کیا معلوم کہ بچہ کون سا اچھا. کسی کے 9 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, 15 بچے ہیں, 18 بچے ہیں, ماشاءاللہ یہاں پہ اس زمانے میں بھی ایسے ایک بیوی سے 17 بھی ہیں. اب یہ کہاں سے پتا چلے گا یار وہ سب سے آگے نکلنے والا بچہ کون سا ہوگا, وہ پہلے نمبر والا ہے یا 18ویں نمبر والا ہے؟ یہ تو نہیں پتا. تو لہذا آج بھی انسان یہ سارے اصل میں مغالطہ آمیز خیالات ہوتے ہیں. ایک شیطان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ خوبصورت بات کر کے دھوکہ دینا. بظاہر بات بڑی مزین ہوتی ہے, بڑی پرکشش ہوتی ہے, بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر تباہی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو بھی آ کے اس نے بڑی اٹریکشن دکھائی تھی کہ آپ فرشتہ بن جاؤ گے, یہ دانا کھاؤ گے آپ فرشتہ بن جاؤ گے, اور آپ کو وہ بادشاہی مل جائے گی جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی. یہ تو نہیں کہا تھا یہ کھاؤ گے تو آپ کو جنت سے زمین پہ پٹکا جائے گا, یہ کہاں کہا تھا, یہ کبھی نہیں کہے گا شیطان. یہ کہے گا اس سے اوپر جاؤ گے. تو انہوں نے دانا کھا لیا, پھر جو ہوا فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, اس نے انہیں جھوٹے دلائل دے کے تو وہ قابو کر لیا. اور یہی پھر وہ آ کے سکھاتا ہے انسانوں کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, کہ وہ شیاطین جن اور شیاطین انس جو ہے وہ اللہ والوں کے, نبیوں کے, ولیوں کے اللہ دشمن بنا دیتا ہے. وہ جو دشمن ہوتے ہیں یعنی جن شیاطین اور انسان شیاطین دونوں دشمن ہیں. یوحی بعضهم الی بعض, وہ ایک دوسرے کی طرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ شیاطین جن انسانوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں باتیں, انہیں تقریریں سکھاتے ہیں. ان کے خیال میں جو ہے مضامین غیب سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, تو وہ آ کے ان کو پھر سکھاتے ہیں باتیں. کون سی باتیں؟ زخرف القول, قول بات, زخرف سونا, یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں, سنہری باتیں, دلکش باتیں, اٹریکٹیو باتیں. یعنی دیکھنے میں سلوگن بہت اچھا ہوگا لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ غرورن, دھوکہ, فراڈ. یعنی دیکھنے میں کچھ, حقیقت میں کچھ. تو یہ بچے 2 ہی اچھے, یہ وہی بات ہے, دیکھنے میں سلوگن بڑا پرکشش اور حقیقت میں تباہی, بربادی, معاشرے کی تباہی. تو اگر آپ معاشرے کا استحکام چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن میں رکھیں. بہترین عورتیں کون ہیں؟ جو زیادہ اولاد والی ہیں. میں آخرت میں لوگوں پر فخر کس بات پر کروں گا؟ اپنی امت کی کثرت پر. تو یہ تو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو اللہ نے اولاد کی شکل میں انسان کو دی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب اس کے راستے میں رکاوٹ بن جانا, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا بعد اس کے کہ وہ اس کو ملی ہو, یا اس کا کفران نعمت کیا ہو, تو پھر یہ ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ سخت تباہی سے دوچار کرتا ہے. تو وہ تباہی ادھر بھی آ جاتی ہے نا, آخرت میں تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, ادھر دنیا میں بھی آ جاتی ہے. تو اس میں اور بھی کہیں 2 بچے رکھے
اور ایک ایسی ایج میں پہنچ گئے کہ اب آپ مزید بچے پیدا نہیں کر سکتے، تو اور پتہ چلا کہ ان میں سے 2 بچوں میں سے ایک کا گردے ختم ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا سے 2-4 ہو گیا، نسل ختم. اب تو آپ اس ایج میں پہنچ گئے، آگے کچھ بھی نہیں. یود احدکم ان تکون لہ جنۃ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا باغ ہو، اور وہ باغ بھی ایسا ہو کہ اس میں جو ہے وہ جنت من نخیل، وہ جو ہے وہ اس میں کھجوریں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے اس میں میوے ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اسے بڑھاپا نے آ لیا ہو، وَذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہو، اور یہاں ہوئی 2 یا وہ بیمار ہو جائیں، تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو ایک بھگولا آ لگے، فِيهَا نَارٌ، جس میں کہ آگ ہو، فَاخْتَرَقَتْ، اسے جلا دے. اب یہ خود بوڑھا ہے، نیا باغ لگا نہیں سکتا، اولاد ابھی چھوٹی ہے، باغ دوبارہ بننے کی امید ختم ہو گئی، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ ہو؟ تو یہ تباہی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ.